میرے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ظفر اقبال صاحب موجود ہیں. ایک جسٹس سسٹم میں ایک بڑا امپورٹنٹ پرابلم ہے. جو لوگ عدالتی مقدمات سے گزرے ہوئے ہیں یا جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا کہ جھوٹی گواہی, یہ کہا جاتا ہے کہ کورٹس میں آ کے جھوٹی گواہیاں دے دی جاتی ہیں, جبکہ گواہی دینے سے پہلے پراپرلی اس وٹنس سے حلف بھی لیا جاتا ہے. تو یہ اگر تو ایسا ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو آج سر کے پاس آنے کا اور یہاں پہ بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, آپ کا بھی اور میرے کیمرہ مین بھائی کا بھی. سر یہ جو فالس وٹنسز ہیں, یہ اکثر کہا جاتا ہے جھوٹی گواہیاں لوگ دیتے ہیں, پھر حلف بھی لیتے ہیں, قسم بھی اٹھاتے ہیں. تو سر یہ جو اگر اس طرح سے یہاں پہ سسٹم میں ہو رہا ہے تو سر یہ تو ایک اسلامی معاشرے میں یہ کیسے ہو رہا ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ مفتی بھائی, سب سے پہلے جو جھوٹی گواہی دینے والا ہے نا جی, وہ اس وجہ سے بھی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ میں نے کل اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کا جواب دینا ہے. کیونکہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے. بڑے بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں کہ کیا یا مسلمان شرابی زانی چور ہو سکتا ہے, تو سب کے بارے میں کہا کہ ہو سکتا ہے. لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ سے فرمایا نہیں, مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان کی کمی کی وجہ سے اور آخرت کے نہ یقین ہونے کی وجہ سے اور اللہ سے نہ ڈر کی وجہ سے ہم یہ ایسی ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں سچا بیان دوں گا, پھر بھی وہ آدمی مسلمان ہونے کے باوجود جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ اہم چیز یہ ہے کہ جب ہم آتے ہیں تو رشتہ داری برادری یا کسی ایسے اس میں ہم جھوٹی گواہی دیتے ہیں تعلق کی بنیاد پہ, تعلق کی وجہ سے. یعنی وہ پرانا وقت وہ یاد آتا ہے کہ جس وقت وہ قریش والوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ہے تو مذہب ٹھیک ہے لیکن ہم اپنے خاندانوں کو کیسے چھوڑ دیں. یہ دوسری وجہ ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کورٹس کی طرف سے تھوڑا سا لینیٹ بھی ہوا ہے. سوری ٹو سے یہ ہے کہ ایک لا موجود ہے, ایک آدمی جھوٹی گواہی دے رہا ہے, فالس ایویڈنس کر رہا ہے اور فوجداری میں کر رہا ہے, تو دفعہ 182 کے تحت اس کو جھوٹا ڈکلیئر کیا جائے گا. جھوٹا ڈکلیئر کر کے آئندہ کے لیے اس کی شہادت کسی جگہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی. یہ لا میں, ہمارے لا میں موجود, یہ قانون میں موجود ہے یہ چیز. ٹھیک ہے. اور کوئی ایسی فالس قسم کا وہ ایویڈنس ریٹن شیپ میں دیتا ہے تو 196 کے تحت اس کے خلاف FIR کورٹ پروسیڈنگ ہو سکتی ہے, جرمانہ ہو سکتا ہے. کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس کے بارے میں کہہ رہا ہے تو اس کا ڈاکومنٹ کے لائسنس یافتہ ہے, کوئی راجنویز یا اس طرح کا آدمی جھوٹا بیان دے رہا ہے تو کورٹ اس کا لائسنس کینسل کرنے کا بھی کہہ سکتی ہے. تو ہے موجود ہے, ریمیڈیز ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ اس طرح نہ اویل کی جاتی ہے نہ ان پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو سر یہ ایک دیکھنے والوں کے لیے بتا دیں کہ یہ جھوٹی جو گواہیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کون سی ایسی اسٹریٹجی یا کیا ایسی حکمت عملی ہو کہ کوئی بھی بندہ اگر جھوٹی گواہی کا سوچے بھی تو وہ سوچ کے بھی اتنا اس کے مائنڈ میں آئے کہ وہ دوبارہ ایسا کام نہ کرے؟ سر دیکھیں, بیسیکلی تو مفتی بھائی یہ ہے کہ بیسک ایشو یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ایمان کے ساتھ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کورٹ میں جو ان کے پاس پاورز ہیں ان کا صحیح استعمال کیا جائے نا, تو پھر کوئی بھی آدمی جھوٹی گواہی نہیں دے گا. جب اس کو پتہ چلے گا کہ اگر میں نے جھوٹی گواہی دی تو میرے خلاف فائن ہوگا, میرا لائسنس کینسل ہوگا, مجھے پنشمنٹ دی جائے گی, مجھے جیل میں بھیجا جائے گا, مجھے کاذب ڈکلیئر کیا جائے گا, پھر وہ کبھی نہیں کرے گا. بالکل یہ ہیں چیزیں کچھ تھوڑی تھوڑی جن پر ہم نے دیکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ نے دیکھا ہم لوگ اب اس طرح کے شارٹ ٹاپکس سر کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو لیگل جسٹس سسٹم میں جو لوپ ہولز ہیں اب وہ 1 by 1 ڈسکس کریں گے اور پریسائزلی ڈسکس کریں گے. تھینک یو.